والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر بشبر قاسم طوبى وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ونقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق وبالحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل کائنات کی عظیم ترین ہستیاں آپ سب کا اس عبادت افضل میں چل کر اللہ قبول و منظور فرمائے، بالخصوص بانی فرش عزا جناب حیدر مہی صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی والدہ محترمہ کو مالک شفاء کاملہ اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے مرحوم والد اقبال مہی صاحب مالک انہیں آل محمد کے قدموں میں قربت اور بلندی عطا فرمائے، جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے جس کی جو نیک شرعی خواہش اور حاجت ہے مالک اس ذکر کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو بے اولاد ہے مالک انہیں اولاد عطا فرمائے، جو قرضہ جات میں مبتلا ہے مالک ان کی غیب سے مدد فرمائے، بے گناہوں کو جلد رہائی فرمائے، اور جن جن لوگوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہوئی ہیں مالک ذکر کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، تمام دعاؤں کی اکبر دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر احد رہبر اعظم رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، ایک مرتبہ خشنودی آل محمد کے لیے حصول عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے قربت و معرفت توسل امام زمانہ کے لیے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، ظہرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آج ہماری مسلسل اس پر میرا خیال ہے 10ویں گفتگو، 10 دن پورے ہو گئے، عشرہ ہمارا یہ پورا ہو گیا اس آیت کے اوپر، انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی، اور میں نے کوشش کی کہ جو اس آیت کے ضمن میں اس سے متصل جو فضیلتوں کے موتی اور فضیلتوں کے پھول تھے وہ میں نے آپ کی جھولی میں نشاور کیے، آج بھی میں کوشش کروں گا گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، اور بدلے میں آپ سے ایک التجا کروں گا کہ جو فضیلتوں کے موتی اور عقیدتوں کے پھول آپ کی جھولی میں آج نچھاور کروں، بدلے میں مجھے ایک بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں، کیونکہ علی کے ماننے والے اور ہوتے ہیں، سوچنے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے مان لیتے ہیں، سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں، سوچنے والوں کو بعد میں عزت نہیں ملتی، جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں عزت دار بنا دیتا ہے، اللہ انہیں عزت دار بنا دیتا ہے،
اور خدا قرآن میں کہتا ہے سبحان، اب میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا کہ ایام آخری اور دن کی مجالس ہوتی ہیں زیادہ تو بندہ ہوتا ہے تھوڑا تھکا ہوا. یہ جو آپ کی داد اور توجہ ہے اسی سے ہی ہمارا کام چل سکتا ہے. آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ضرور گفتگو بلند ہوگی. اب خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خدا کہتا ہے سبحان رب کا رب العزت اما یصفون. خدا قرآن میں کہتا ہے تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور عزتوں کا رب. تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور عزتوں کا رب. یعنی تیرا رب اور عزتوں کا رب. کیا رب دو ہیں؟ نہیں، رب دو نہیں، رب ایک ہے. لیکن اس نے تیرا کہہ کر تم کو الگ کر دیا اور عزت والوں کو الگ کر دیا. تیرا کہہ کر تم کو الگ کر دیا اور عزت والوں کو الگ کر دیا. اس لیے کہا تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور عزتوں کا رب. توجہ چاہتا ہوں، اور عزتوں کا رب. اور پھر کہا اما یصفون. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی، پوری کائنات مل کر بھی اگر میری صفت بیان کرنا چاہے، اما یصفون، میری صفت بیان نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. تو چاہتا اللہ کہہ رہے ہیں میری صفت بیان کرنا چاہو تو میری صفت بیان نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کہتے ہیں میری صفات بیان نہیں ہو سکتی، اور علی ہے اللہ کی صفات کا مظہر. علی بادشاہ ہے اللہ کی صفات کا مظہر، اور سیدہ بھی ہیں اللہ کی صفات کا مظہر. جب اللہ کی صفات بیان نہیں ہو سکتی تو آل محمد کی صفات کہاں سے بیان ہو سکتی؟ کیا بات. ایسے کتنی کوئی مشکل گفتگو نہیں ہے. یعنی جو جو صفت خدا بندی ہے وہی صفات اس نے اپنی حجت کو دی ہے. یہ میں پچھلی تمام مجالس میں بار بار بتا چکا اور کوشش کی رٹا لگ جائے آپ کو. تو جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی میری صفت بیان نہیں کر سکتا ہے تو محمد ہی کیسے کر سکو گے؟ کوئی میری صفت بیان نہیں کر سکتا تو علی کے فضائل قیامت تک پڑھتے رہو تب بھی نہیں پڑھ سکو گے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور خدا کہنا چاہتا ہے اگر کوئی سیدہ کا فضائل پڑھنا چاہے تو قیامت تک سیدہ کا ذکر کرتا رہے لیکن عظمت بیان نہیں ہو سکتی. کوئی حسین بادشاہ کا ذکر کرنا چاہے تو قیامت تک پڑھتا رہے، صفت بیان نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کہتا ہے میری صفات کو بیان، یعنی اللہ کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ اکبر، تسبیح پڑھتے ہو اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں. تم تسبیح پڑھتے ہو سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں. تو جب بھائی اللہ بلند ہوگا تو جو اللہ کی صفات کے مظہر ہوں گے، تم اگر کہتے ہو یا علی مدد تو علی اس سے بھی بلند ہے. اور تم اگر کہتے ہو لبیک یا حسین تو حسین اس سے بھی بلند ہے. سماعتوں میں نہ ٹھہر سکے انہیں آل محمد کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ آل محمد کہتے ہیں. اب اگر جملہ سنیں گا، اللہ نے کہا کہ تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور عزتوں کا رب. یہ عزتوں کا رب کیا ہوتا ہے؟ میں جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. جب پوچھا نا تیرا رب اور عزتوں کا رب، عزتوں کا رب کیا ہوتا ہے؟ کہ یاد رکھنا جب مولا سے پوچھا کہ مولا عزتیں کسے کہتی ہیں جو رب کی عزتیں ہوں، کہ یاد رکھنا نحنو عزت اللہ، ہم 14 اللہ کی عزتیں ہیں. ہم 14 اللہ کی عزت ہیں. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے تسبیح کے لائق ہے تیرا رب اور 14 کا رب، 14 کا رب. اور پوری کائنات مل کر بھی ہماری صفت بیان کرنی چاہے نہیں کر سکتی. یعنی پوری کائنات اللہ اور آل محمد کی اگر صفت بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. میں نے 10 دن پڑھے، کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا فضائل پڑھ رہی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے. جب سے علی دنیا میں ظاہر ہوئے، کیا بات کیا بات. جب سے علی دنیا میں ظاہر ہوئے تب سے علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. تو کیا کہا؟ یعنی علی آئے دنیا میں تب سے پڑھے جا رہے ہیں، قیامت تک پڑھے جائیں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ صفت بیان نہ ہو نہیں سکتی. اور بھائی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی بادشاہ کی والدہ ماجدہ علی بادشاہ کو لے کر، فاطمہ بنت اسد جب علی بادشاہ کو لے کر کعبے سے باہر نکلی تو کعبے کے باہر 4 سے 5 ہزار کا مجمع انتظار میں تھا. پریشان تھا، سمجھ نہیں آتی، گھر ہے اللہ کا، چابی ابو طالب کے پاس ہے، ابو طالب کی زوجہ کعبے میں گئی ہے، نہ ابو طالب کو پریشانی ہے نہ محمد کو پریشانی ہے. ابو
ابو طالب کو پریشانی ہے نہ محمد کو پریشانی ہے، دونوں اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں۔ جب 3 دن کے بعد محمد مصطفیٰ تالا کھول کر کعبے میں گئے، علی دیوار پھاڑ کے گیا، محمد تالا کھول کر گئے۔ علی دیوار پھاڑ کے گیا، محمد مصطفیٰ تالا کھول کر گئے۔ اور جب فاطمہ بنت اسد کو باہر لے کر آئے تو مجمع تھا 4 سے 5 ہزار کا، تو بی بی نے اس وقت پتہ کیا جملہ کہا تھا؟ یہ علی کی ماں، بھائی توجہ، علی بادشاہ کی ماں کیا جملہ کہا؟ بی بی نے علی بادشاہ کو ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا جتنا کر سکتی تھی۔ میں بات آسان کر دوں، علی کو اتنا بلند کیا، جانتی تھی کہ غدیر پر بھی علی نے بلند ہونا ہے، کیا بات ہے، جانتی تھی کہ غدیر پر بھی علی نے بلند ہونا ہے۔ اب جملہ کمال کا کہا بی بی نے جب علی بادشاہ کو ہاتھوں پر بلند کیا تو بلند کرتے ہوئے سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے بی بی نے جملہ کہا، ایوہ القریش، اے قریشیو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یعنی فاطمہ بنت اسد اندر بچہ پیدا کرنے گئی تھی؟ کہا نہیں، میں بچہ پیدا کرنے نہیں گئی تھی، میں تو اس بچے کو لینے گئی تھی۔ ماں ہو کر کہہ رہی ہے میں بچے کو لینے کے لیے گئی تھی۔ بھائی یہ تو ہمارے ہاں بھی رواج ہے، جب کوئی ماں یا ہماری کوئی بہن ہوتی ہے، جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، تو گھر کی بڑی بزرگ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ایک خوبصورت بچے کی فوٹو اپنے کمرے میں رکھ، سونے بال دی فوٹو، وہ جاتے ہیں پھر وہ فریم لے آتے ہیں پیارا سا، اور کہتے ہیں کہ خوبصورت سینری بھی گھر میں لگاؤ، اور کہتے ہیں کوجے بندے کو نہ دیکھیے، سارے سرائی کیا کوجے بندے کوڑے بندے کو نہ دیکھیے، تو معلومت ہی ویسی ہے۔ اچھا، جس کو دیکھا جائے بچہ ویسے ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور پھر مائیں وہ ساسیں جو ہوتی ہیں، وہ ساسیں کیا اپنی ماں بھی کہتی ہے یہ فوٹو لگاؤ، اور جب تک بچہ نہیں ہوتا اسی کو دیکھنا ہے، کوشش کرنا ہے نماز قرآن بھی پڑھو لیکن اس بچے کو دیکھو تاکہ بچہ اس جیسا ہو۔ معلوم ہوا ماں جس کو دیکھتی رہے گی بچہ ویسا ہوگا۔ ماں جس کو دیکھتی رہے گی بچہ ویسے ہوگا، بچہ ویسے ہوگا۔ اب اللہ جانے مجھے سمجھ نہیں آتی، بی بی دیکھتی ابو طالب کو رہی، بیٹا رحمان پہ چلا گیا۔ رحمان پہ چلا گیا، تو یہ تو کہا تھا رسول نے دیکھ کر، اس کی آنکھیں تو عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، جنب اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے۔ تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے علی بادشاہ۔ تو یعنی آپ نے دیکھا کہ ان آل محمد میں سے علی کو بار بار اللہ کی صفات کا مظہر بتایا گیا، یعنی اس گھرانے کا ہر فرد صفات کا مظہر ہے۔ اللہ کہتا ہے اما یصفون، تو میری صفت بیان نہیں کر سکتے، نہ علی کی صفت بیان کر سکتے ہو، نہ سیدہ کی، نہ حسن کی، نہ حسین کی، نہ قائم تک کی صفت بیان کر سکتے ہو۔ بھائی جب تم اللہ کی صفت بیان نہیں کر سکتے تو وقت کی امام کی کیسے کر سکو گے؟ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اکثر ذاکرین عظام اور علماء کرام میں سنتے رہتے ہیں، حدیث قصہ کا جملہ ہے کہ رسول آئے تھے بیٹی کے پاس چادر مانگنے کے لیے، رسول آئے تھے بیٹی کو۔ اب اس کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہر ہستی اما یصفون ہے، ہر ہستی اما یصفون ہے۔ اس لیے اما یصفون، اس لیے تو جب رسول آئے تھے بیٹی کے پاس اور اگر کہا تھا بیٹی مجھے چادر دو، یاد رکھنا محمد بیٹی سے چادر مانگنے نہیں آیا تھا۔ پھر سنیں گا، مصطفیٰ بیٹی سے چادر لینے نہیں آئے تھے، یاد رکھنا یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر دائیں کاندھے پر چادر آئے اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل،
दाएं कांधे पर चादर है, अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। बाएं कांधे पर चादर है, अल्लाह कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। सर पर चादर है, अल्लाह कहता है त्वाहा, अल्लाह कहता है यासीन, अल्लाह कहता है मेरे सैयद, अल्लाह कहता है मेरे सरदार। सही बेदार होकर जुमला सुनेगा। अगर दाएं कांधे पर चादर आए, अल्लाह उस चादर की कसमें उठाता है क्योंकि मोहम्मद के कांधे पर आया। अगर बाएं कांधे पर चादर आए, अल्लाह उस चादर की कसम उठाता है क्योंकि वो मोहम्मद के कांधे पर आई। कसम उठाने की वजह थी क्योंकि वो कभी मोहम्मद के दाएं कांधे पर आती है, कभी मोहम्मद के बाएं कांधे पर आती है। यार बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह चादर की तो कसम उठा सकता है जो मोहम्मद के कांधे पर है, और अगर अली खुद मोहम्मद के कांधे पर खड़ा हो जाए। वाह 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 वाह। हैदर 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 हैदर। तो अगर वही अली मुस्तफा के कांधे पर खड़ा हो जाए और फिर अल्लाह उस अली की कसमें उठाए, तो फिर घबराते क्यों हो? हम तुम्हें कहते हैं कि अल्लाह ने तो अली की नहीं, अली की तो चौखट की भी कसम उठाई, चौखट की भी कसम उठाई। भैया चादर की उठाई हुई कसम मान लेते हो और जाती अली की कसम उठाई नहीं मानते। खुदा ने कुरान में, पूरे कुरान में 72 कस्में उठाई हैं, और इन 72 कस्मों के बाद एक कसम है 73वीं कसम, ऐसी कसम अल्लाह ने फिर नहीं उठाई। अल्लाह कुरान में कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम। अल्लाह कुरान में कहता है मैं कसम नहीं उठाता, लेकिन उठा रहा हूँ उस चौखट की जिस पर सितारे नाज़िल होते हैं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावत। तो जो है हज़रात की, अल्लाह कहता है मैं कसमें नहीं उठाता, लेकिन उठा रहा हूँ उस चौखट की जिस पर सितारे नाजिल होते हैं। याद रखना, सितारे सरदारों की चौखट पर आते हैं। और थक के ना सुनो भाई, भाई थक के ना सुने। याद रखना, सितारे सरदारों की चौखट पर आते हैं, सिरदारे नौकरों की चौखटों में नहीं आते। याद रखना, नौकरों की चौखटों पर सरदारे सितारे नहीं आते, सितारे तो सरदारों की चौखट पर आते हैं। और अल्लाह उस चौखट की कसम उठा रहा है। भाई जुमला सुनिएगा, आदम से लेकर कयामत तक सबसे बड़ी कसम है अल्लाह की कसम। क्या बात। सबसे बड़ी कसम है अल्लाह की कसम। बल्ला बिल्ला सुम्मा तिल्ला, अगर उठाओ ये सबसे बड़ी कसम। और अगर कोई झूठी कसम उठाए तो कफारा वाजिब होता है। अगर कोई झूठी कसम उठाए तो कफारा वाजिब होता है। यानी आदम से लेकर कयामत तक, अगर अल्लाह आदम से लेकर कयामत तक अगर किसी ने किसी को किसी बात का यकीन दिलाना हो, आदम से कयामत तक अगर किसी ने किसी को किसी बात का यकीन दिलाना हो तो अल्लाह की कसम उठाता है। और अल्लाह ने जब कायनात को यकीन दिलाना हो, अल्लाह ने जब कायनात को यकीन दिलाना हो तो अली बतूल की चौखट की कसम उठाता है। तो अब जुमला सुनेगा। तो यानी क्या कहते हैं कि मुस्तफा बेटी से चादर मांगने आए थे, मोहम्मद बेटी से चादर मांगने नहीं आया था। अब बात आसान हो जाएगी, क्योंकि ये मोहम्मद अगर दाएं कांधे पर चादर रखे तो कसम, बाएं कांधे पर चादर रखे तो कसम। या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, त्वाहा, यासीन। भाई याद रखना, मुस्तफा बेटी से चादर मांगने नहीं आया था, मुस्तफा हिजाबुल्लाह से चादर मांगने आया। बेटी से चादर मांगने नहीं से चादर मांगने, हिजाबुल्लाह से चादर मांगने, क्योंकि ये हिजाबुल्लाह से चादर, क्योंकि चादर मांगी थी हिजाबुल्लाह से। और ये शहजादी हिजाबुल्लाह है, अम्मा यासिफून, जिसकी सिफ्त बयान नहीं हो सकती। इस शहजादी की भी सिफ्त बयान नहीं हो सकती, भाई दुनिया अहाता ही नहीं कर सकती। और आप जुमला देखिए, आपने तवज्जो करनी है, पिछक दाद न दीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। रसूल ने आकर बेटी से क्या कहा कि मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। रसूल ने कहा मैं बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। किसने कहा? रसूल ने। और बदन किसका है? रसूल का। यानी रसूल के बदन में है ज़ौफ़। अगर कोई बाप घर आकर बेटी को कहे कि मैं बदन में कमजोरी और ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, तो बेटी क्या करेगी? चादर देगी या पानी पिलाएगी?
डालेगी, कुछ मीठा देगी, ताकि वालिद मोहतरम को, वालिद बुजुर्गवार को कुछ अफाका हो, कुछ तस्कीन हो, कुछ सुकून मिले। रसूल आकर कह रहे मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, बेटी पानी नहीं पिला रही, बेटी चादर दे रही है। ये बदन किसका है? रसूल का। नहीं, मैं जुमला आप देने लगा हूँ और थक के ना सुने, बड़ी बेदारी के साथ तवज्जो। बस शुरू के 5-7 मिनट होते हैं, उसके बाद अब आपकी तवज्जो चाहिए होती है। ये बदन किसका है? किसका है? डर के क्यों कह रहे हैं? बदन किसका है? और रसूल कह रहे हैं मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। और अल्लाह कुरान में कहता है वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। अल्लाह कुरान में कहता है मुझे महकते हुए दिन की कसम, मुझे रात के अंधेरे की कसम, मैं अल्लाह कभी मोहम्मद से जुदा नहीं हुआ। ओए होए होए या अली या अली। अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह कभी मोहम्मद से जुदा नहीं हुआ। यानी अल्लाह कहना ये चाहता है जब से मैं हूँ तब से मोहम्मद है, जब से मोहम्मद है तब से मैं हूँ, जब तक मोहम्मद है तब तक मैं हूँ, जब तक मोहम्मद है तब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मोहम्मद है। जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ मोहम्मद है, जहाँ जहाँ मोहम्मद है वहाँ वहाँ मैं हूँ। यानी मोहम्मद अल्लाह से जुदा नहीं। याद रखना मोहम्मद छुप जाए तो महमूद बनता है। ना 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 करना सुने, मोहम्मद छुप जाए तो महमूद बनता है, महमूद ज़ाहिर हो जाए तो मोहम्मद बनता है। और मोहम्मद ने आकर क्या कहा? मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। मालूम हुआ ये मोहम्मद का बदन नहीं, किबरियाई कह रही थी कि किबरियाई इस वक्त बदन में ज़ौफ़ महसूस कर। यानी ये तौहीद कह रही थी, तौहीद कह रही थी कि मैं इस बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मोहम्मद का बदन नहीं, ये तो वो बदन है जो उससे जुदा नहीं। और कह कौन रहा है? मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मद कह रहा है किससे, कहाँ से कह रहा है? अपनी जुबान से। नहीं, जो थक के बैठे हो आज, पता दाढ़ी थी ना, और जो थक बैठे हो आज है। कौन कह रहा है? मोहम्मद। किस जबान से कह रहा है? अपनी जबान से। नहीं, ये वो जबान जिसके लिए अल्लाह कुरान में कहता है कि मोहम्मद खुद नहीं बोलता, मोहम्मद जब भी बोलता है जबान मोहम्मद की होती है, कलाम अल्लाह का होता है। यानी हैदरी, यानी मोहम्मद में मोहम्मद नहीं बोलता, मोहम्मद में बोलता है तो अल्लाह बोलता है। तक करना सुनिएगा, मोहम्मद में मोहम्मद नहीं बोलता, मोहम्मद में मोहम्मद नहीं बोलता, मोहम्मद में जब भी बोलता है अल्लाह बोलता है। यानी ये मोहम्मद नहीं कह रहा था, अल्लाह कह रहा था मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस। क्या कह रहा था? मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। मुस्तफा ने कहा अपनी जबान से। कौन सी जबान? जिस पर अल्लाह बोलता है। और बदन कौन सा? जो कभी अल्लाह से जुदा नहीं। अब इसकी दलील दूं, दलील दो इस जुमले की। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये क्या कह दिया आपने। एक तो आप लोगों की तौहीद खतरे में पड़ जाती है, तौहीद को खतरे में मत डाला करें। याद रखना जितना सैयदा का फजाइल होगा उतना अल्लाह बुलंद होगा, जितना मुस्तफा बुलंद होगा उतना अल्लाह बुलंद होगा। और क्या कहा? मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। बीबी ने क्या जवाब दिया? अब दलील दे रहा हूँ पिछली गुफ्तगू जो आपके सामने की है। अब मुस्तफा ने क्या कहा? या अबा बिल्लाह। मुस्तफा ने कहा बाबा मैं आपको अल्लाह की पनाह में लेती हूँ, मैं आपको अल्लाह की पनाह में लेती हूँ। बीबी ये कह सकती थी मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूँ, नहीं, बीबी ने कहा मैं आपको अल्लाह की पनाह में लेती हूँ। मालूम हुआ कि जिसकी पनाह में आने से वो पनाह अल्लाह की बन जाए और उस पनाह में वो मोहम्मद जैसे नबी को लेती हो, उस पनाह के कमाल को फातिमा कहते हैं। क्या बात है। मैं आपको अल्लाह की पनाह में लेती हूँ।
جناب سیدہ نے کہا یاد رکھیے گا جو شہزادی پاکیزگیوں کو طہارت خیرات میں عطا کرے، آپ تھک کر سنیں یا خوش ہو کر سنیں، جو شہزادی پاکیزگیوں کو طہارت خیرات میں عطا کرے اسے بطول کہتے ہیں، جو وجود میں باپ سے پہلے اور ظہور میں باپ کے بعد اسے سیدہ کہتے ہیں، جس کے آنے سے محمد جیسے نبی کی معراج مکمل ہو جائے، جس کے آنے سے یاد رکھیے گا خدا تعالیٰ نے 13 معصومین کا نور الگ رکھا، سیدہ کا نور الگ رکھا۔ خدا تعالیٰ نے 13 معصومین کا جو نور تھا اس نور کو نبیوں کے صلبوں میں رکھا، لیکن سیدہ کا نور ان کے صلبوں میں نہیں رکھا، یعنی 13 معصومین الگ نازل ہوئے، سیدہ الگ نازل ہوئی، سیدہ الگ نازل ہوئی۔ یاد رکھنا سیدہ کو جب نازل کرنا تھا اللہ نے معراج پر بلایا مصطفیٰ کو، اور بلا فصل مصطفیٰ کو سیدہ عطا کر دی، معراج پر بلا فصل بلا کر مصطفیٰ کو کیا عطا کر دی؟ سیدہ عطا کی۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور یاد رکھنا کہاں کوثر عطا کی۔ اس لیے یاد رکھنا قرآن محمد کے قلب پر آیا اور بطول محمد کے صلب پر نازل ہوئی، قرآن مصطفیٰ کے قلب پر اور یہ صلب پر آیا، اور کب دے؟ معراج پر۔ 2 کام اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروائے، چلیں بات کو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، شاید آپ سفر میں شامل ہوں۔ 2 کام اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروائے، ایک سیدہ کا رشتہ جبرائیل سے نہیں منگوایا، ایک سیدہ کا رشتہ جب پیغام پہنچانا تھا تو وہ جبرائیل سے نہیں پہنچوایا، اور ایک علی کی ولایت جبرائیل سے نہیں پہنچوائی، اور ایک علی کی ولایت جبرائیل سے نہیں پہنچوائی، نہ سیدہ کا رشتہ نہ علی کی ولایت۔ دیکھیے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ بھائی میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنے پاس بلاؤں اور ان کے کان میں کچھ کہوں، سمجھا، ان کے کان میں کچھ کہوں، اب میں جو بھی ان کے کان میں کہوں گا میں ان کو یہ بھی کہہ دوں گا یہ میرا پیغام اپنے سینے میں رکھ لیں اور واپس اپنے شہر چلے جائیں گے۔ کچھ سالوں بعد 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد میں اپنا ایک نوکر بھیجوں گا جو آ کر آپ کو اتنا کہے گا کہ شاہ جی کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے پیغام پہنچایا تھا نا آپ کو اس کا اعلان کر دیں، جو پیغام پہنچایا تھا نا اس کا اعلان کر دیں۔ یہی ہوا تھا جبرائیل کے ساتھ، اللہ نے معراج پر محمد کو بلا فصل ولایت پہنچا دی تھی، اور کہا تھا جب ایک وقت آئے گا میں جبرائیل کو بھیجوں گا وہ تجھے یاد دلوائے گا تو علی کی ولایت کا اعلان کر دینا۔ اور 18 ذی الحجہ کو جبرائیل نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دے علی کی ولایت کی، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ بھئی تبلیغ کیا ہے؟ بھئی تبلیغ کیا چیز ہے؟ کہتے نہیں جی تبلیغ کرو، راستے میں روک لیں گے بندوں کو کہ 2 منٹ تبلیغ کے دے دو، جب بات تبلیغ کی ہو تو سناتے کیا ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ بھئی یہ تو مانتے ہیں ہم، یہ تو واجب چیزیں ہیں، یہ تو واجب چیزیں ہیں۔ بھئی پورے قرآن میں لفظ تبلیغ کہیں اور نہیں آیا سوائے ایک مقام کے، پورے قرآن میں اللہ نے لفظ تبلیغ ایک مقام پر استعمال کیا، کب؟ جب غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، جب اعلان کرنا تھا اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کر دے اس پیغام کی جو اللہ نے پہنچایا تھا۔ تو یاد رکھنا تبلیغ وہ نہیں جو تو کر رہا ہے، تبلیغ کہتے ہی علی ولی اللہ کو ہے۔ علی ولی اللہ کو ہے، 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 ع
فرمایا کہ تو یعنی کہ 2 پیغام معراج پر پہنچوائے تھے. اور جب سرکار معراج پر گئے تھے نا، جب سرکار معراج پر گئے تو جیسے اس پردے کے پاس پہنچے تھے تو پردے کے پیچھے سے یہی آواز آئی تھی، میرے محبوب براق کی سواری پسند آئی. تو سن پردے جو نہیں پی میں ہی بال دورنا واسطے کچھ نہ کچھ کار میں ہی واسطے بال قیمتی موتی روک دینا تاکہ مال سفر کرو، تاکہ پھر موتیوں کی بھی قدر ہو. تو یہی پوچھا تھا اللہ نے، میرے محبوب براق کی سواری پسند آئی؟ سرکار خاموش. غلمان اور حوروں کے ترانے پسند آئے؟ سرکار خاموش. جنت کوثر سلسبیل دیکھی؟ سرکار خاموش. اللہ بھی جانتا تھا کہ محمد کس پر خوش ہوتے ہیں. اب آواز قدرت آئی، میرے محبوب جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے؟ جہنم میں جلتے ہوئے، جہنم میں سڑتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے. اس بات پر سرکار مسکرائے. تو جب سرکار مسکرائے تو اب آواز قدرت آئی، میرے محبوب اب بات کیوں نہیں کرتے؟ اب تو چاہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پردے کے پاس پہنچے تو سلام دیا گیا تھا اور سلام لیا گیا. اس کے بعد ہی گفتگو شروع ہوئی کہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو مصطفیٰ نے کہا، میرے مالک تو اللہ کل شائن قدیر ہے، براق کی سواری بھیجی ہے، تو نے کوثر سلسبیل کی سیر کروائی، حور اور غلمان کی تو نے ترانے بجوائے، نبیوں نے استقبال کیا، جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن بھی دیکھے. ان سب کا کیا فائدہ اگر تو نے مجھ سے ہاتھ نہ ملایا؟ اگر تو نے مجھ سے ہاتھ نہ ملایا. بندہ اتنی دور سفر پر جائے اور کسی مہمان سے ملا کے میزبان ہاتھ نہ ملائے. سرکار زمین سے آئے تھے. اب یہاں پر مجھے جملہ یہ جو ہے یہ نسیم بادشاہ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب مصطفیٰ بات کرنا چاہ رہے تھے نا ہاتھ ملانے کی، تو اللہ نے بات کو تبدیل کیا اور اللہ نے کہا کہ اگر وجود رکھتا تو تیرے استقبال کے لیے خود زمین پر آ جاتا. ہوئے 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 تیرے استقبال کے لیے خود زمین پر آ جاتا. میرے بھی پوچھو گے نہیں کہ اتنی دور بلایا کیوں ہے؟ اتنی دور بلایا کیوں ہے؟ اب جب یہ بات ہوئی تو سرکار مسکرائے. سرکار نے کہا، مالک بتائیے اتنی دور بلایا کیوں ہے؟ اب وہی پیغام جو میں نے جو جملے کہے تھے ولایت پہنچائی. اب کیا کہا کہ اتنی دور بلایا کیوں ہے؟ اب آواز قدرت آئی کہ میرے محبوب تو تو جانتا ہے کہ زمین پر کعبے کے علاوہ میرا کوئی گھر نہیں اور میرے گھر میں علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں. تھک کے نہ سنو یار. اور میرے گھر میں علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں. اور یہ بھی تو جانتا ہے اگر کسی کے گھر کوئی بچہ آ جائے تو اس بچے کی ساری ذمہ داری گھر والے پر ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، ساری ذمہ داری گھر والے پر ہوتی ہے. میرے بھی یہ بھی تو جانتا ہے کہ میرے گھر علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں اور تیرے گھر بطول کے علاوہ ہے کوئی نہیں. اور تیرے گھر بطول کے علاوہ ہے کوئی نہیں. مالک پھر کیا؟ مالک پھر کیا؟ آواز قدرت آئی، تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، رشتہ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ. کس کے لیے؟ علی کے لیے. یہ بھی تو جملہ میں کہہ کر گیا تھا کہ یاد رکھنا یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کی صفات کی مظہر ہے. یہ صفات کی مظہر تھی، اما یاسمون کے اس منصب پر فائز تھی، اس لیے تو اللہ نے علی کے لیے رشتہ مانگا، کیونکہ رشتہ کیا جاتا ہے برابر والی جگہ پر. توجہ چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جبرائیل کو بھیج سکتا تھا. یاد رکھنا آواز قدرت ہے، جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت کہا کہ بطول کا رشتہ مانگ سکے. جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت کہا تھی کہ سیدہ کا رشتہ مانگ لیتا. اس کی زبان میں اتنی طہارت ہے ہی نہیں، رشتہ مانگا. جب بات ہوئی، جب اتنی بات ہوئی تو سرکار ختمی مرتبہ نے کہا، مالک رشتہ دیا، رشتہ پکا ہو گیا. یعنی ایک ولایت پہنچائی اور ایک سیدہ کا رشتہ مانگا. جب رشتہ مانگا نا
تو رشتہ پکا ہوا، سرکار نے کہا مالک رشتہ پکا ہو گیا۔ جب رشتہ پکا ہو گیا تو اب محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا مالک اسی رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا۔ تھک کے سن دے بیٹھے ہو، اسی رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا۔ آواز قدرتی تجھے بتایا تو ہے، اگر وجود رکھتا تیرے استقبال کے لیے خود زمین پر آ جاتا، ہاتھ دور کے بعد میں خود پورا جسم لے کر اسی وقت مدینے میں آ جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب اندر سے یہ آواز ہے نا پردے کے اندر سے محمد مصطفیٰ پھر پیسے دھوئے، کہا اتنی دور بھی بلایا، رشتہ بھی ہو گیا، اب رشتہ پکا بھی ہو گیا تو ہاتھ ہی نہیں ملا رہا، ابھی اتنی بات کرنی تھی۔ اندر سے ایک تشت برآمد ہوا، اندر سے ایک تھال برآمد ہوا، اس تھال کے اوپر ایک سیف پڑا ہوا تھا۔ آواز قدرت ہے اسی رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں سیف کھائیے، اس رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں سیف کھائیے۔ اب آواز محمد مالک تو نے ہی تو سکھا کر بھیجا ہے زمین پر، جو اکیلا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے۔ یار خوش ہو کر سنا بھائی، خوش ہو کر سنا، جو اکیلا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے۔ آواز قدرت ہے گھبرانا، میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوں۔ اور بھائی یہ اماں یاسفون کی صفات کی مظہر ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے توجہ چاہتا ہوں جب سیب کھایا، اب بیدار ہو کر جملہ سنی کہ جیسے ہی سیب کھایا محمد مصطفیٰ پھر آگے بڑھے، پردہ توحید کے پاس آئے، کہا ہاتھ ملا۔ آواز قدرت ہے تجھے بتایا تو ہے میں وجود نہیں رکھتا۔ آواز محمد ہے اگر تو ہاتھ نہیں ملائے گا میں پردہ ہٹا دوں گا، اگر ہاتھ نہ ملایا میں پردہ ہٹا دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، یہ محمد مصطفیٰ پردہ توحید سے قریب پڑھنے لگے۔ محمد مصطفیٰ اتنا پڑھے کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا کانا کعبہ قوسین او ادنیٰ، کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی کتنا کم، بس اتنا کم رہ گیا جہاں پر کم کا لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ محمد اتنا قریب ہوئے کہ بس ہاتھ لگا کر پردے کو ہٹانا ہی چاہتے تھے، یہ پردے میں سے ہاتھ برآمد ہو گیا۔ آخری اپنے تک بھائی، جب پردے میں سے ہاتھ برآمد ہوا، اب جیسے ہی ہاتھ برآمد ہوا نا، تو جب ہاتھ برآمد ہو تو بندہ ہاتھ ملاتا ہے۔ سرکار نے ہاتھ ملایا نہیں، ہاتھ کو پکڑ لیا۔ یار خوش تھی کس میں تیرے ہاتھ سینے بیٹھے ہوئے، سرکار نے ہاتھ کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ جب سرکار نے ہاتھ کو پکڑ، ہاتھ جب ملایا جاتا ہے لیکن سرکار نے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد سرکار نے دیکھیں جب آپ کسی سے مصافحہ کریں ہاتھ ملاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہاتھ ملائے، یہ دیکھیں ہاتھ ملایا چھوڑ دیا، لیکن سرکار نے ہاتھ ملایا نہیں، ہاتھ کو گھمانا شروع کر دیا۔ سرکار نے پورے ہاتھ کو گھمانا شروع کر دیا۔ آواز قدرت میرے حبیب یہ کیا کر رہے ہیں؟ آواز حبیب بھائی مالک تیرے مکمل ہاتھ کی زیارت کر رہا ہوں۔ تھک کر نہ سنے یار، یہ سامنے میں بھی تھک گیا سنے، تیرے مکمل ہاتھ کی زیارت کرو۔ گھماتے گئے یا اچانک جھٹکے سے ہاتھ کو چھوڑا، پردے کی جانب دیکھ کر کہا یہ تو ہے کہ میں ہوں، کہ یہ ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کے آیا تھا، کہ یہ ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کے آیا تھا۔ آواز قدرت ہے بس یہی ہاتھ ہی غدیر پر دکھانا ہے۔ ایک بلند صلوات پڑے گی۔ ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کر آیا ہوں، کہ بس یہی ہاتھ ہی تو شاباش ویری گڈ غدیر پر دکھانا ہے۔ اب سرکار ختمی مرتبہ جب واپس اپنے گھر میں آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، بس تو صحیح تھے ہی کھڑے رہے ہیں، کنڈی ہلدی پئی پانی مانا 1400 سال تو مولوی کنڈی ہلائی کھڑے، کنڈی ہلدی رہنی ہے، پھنسی اتھے ہی کھڑی ہے، اتھے وائن نہیں سکتا کیونکہ علی جو پیر نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرواتا ہے تو اللہ کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔
او بھائی وہ تو اگر اللہ سے ملاقات کرواتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب محمد ملنے گئے درمیان میں پردہ تھا، ادھر محمد تھے ادھر اللہ تھا، درمیان میں پردہ تھا. یہ تو میں اکثر سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، تو یہ مولوی کہتے ہیں درمیان میں پردہ تھا، ادھر محمد تھے ادھر اللہ تھا، اور اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. ادھر محمد ادھر اللہ، درمیان میں پردہ، اور اللہ بھی کرسی پہ بیٹھا ہوتا. اور میں نے کہا بدبخت یاد رکھنا، جسے تو کرسی پر اللہ کہتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں علی کہتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں علی کہتے ہیں. پچھلے پڑھتے تو سبھی ہوشیار تھی، وہ مجلس سے جائے بیٹھے فضائل تو سبھی چھوڑ گئے. میں تو رہتے زبور نہیں پڑھتا بیٹھا، علی تو فضائل چھوڑتا بیٹھا، سیدہ تو فضائل چھوڑتا بیٹھا. مولوی کہتا درمیان میں پردہ تھا، ادھر اللہ ہے ادھر محمد ہے، ادھر اللہ ہے ادھر محمد ہے. میں نے کہا بغض علی میں تیری مت ماری گئی ہے. یاد رکھنا وہ اللہ اللہ ہی نہیں، وہ اللہ اللہ ہی نہیں، جو ادھر ہو اور ادھر ہو. اور بھائی پردے کے اس پار تھا علی، اور تھا بھی اپنے اصلی روپ میں. اور اگر علی اپنے اصلی روپ میں آ جائے تو اللہ محمد کی علی سے ملاقات پھر پردے میں کرواتا ہے. میں چاہتا ہوں پردے میں کرواتا ہے. اسے یاد دو جھوٹیاں گئی معراج پر، ایک محمد کے قدموں سے لپٹ کر، ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر. کیا خوش تھی کہ دو گئی معراج پر، ایک محمد کے قدموں سے لپٹ کر، خوش تھی کہ سنا کرو، خوش تھی کہ ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر. اور جو محمد کے قدموں سے لپٹ کر گئی، جو محمد کے قدموں سے لپٹ کر گئی، اس جوتی کو، اس نالین کو علی اپنے سر کے امامے سے صاف کرتے تھے. ایسے ہی ہے نا، سنا تو چکا ہوں، بار بار نہ پوچھا کریں. سر کے امامے سے صاف کرتے تھے. اور جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر گئی اسے سیدہ اپنی چادر سے صاف کرتی تھی. جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر گئی اسے علی اپنے امامے سے صاف کرتے تھے. اور جو علی کے قدموں سے لپٹ کر گئی اسے سیدہ اپنی چادر سے صاف کرتی تھی. سیدہ اپنی چادر سے صاف کرتی تھی. یعنی جو علی کے قدموں سے لپٹ کر گئی وہ پردے کے باہر چلی گئی. جو علی کے قدموں، جو علی اپنے امامے سے صاف کرتے تھے، محمد پہن کر گئے، وہ پردے کے باہر چلی گئی. جسے سیدہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر رہ گئی. پردے کے اندر یعنی علی مصطفیٰ کی نالین صاف کر، اور سیدہ علی بادشاہ کی صاف کر، وہ اپنے امامے سے، وہ اپنی چادر سے. تو توجہ چاہیے. تو کیا کہا جب سرکار معراج ہو گئی، سرکار گھر ہے، تو مولوی کہتے کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا. تو چاہتا ہوں اس کی تو کنڈی پھنسی رہے گی، ہم اگلی بات کرتے ہیں. سرکار ہے بی بی خدیجہ کے پاس اٹھی. بی بی خدیجہ اٹھی، مبارک ہو. کیا ہوا؟ بیٹی کا رشتہ پکا کر آیا. ماشاءاللہ بڑی بات ہے، اب مالک ہے، پکا کر ہے. علی بادشاہ کے ساتھ پکا کر آیا. بی بی خوش ہوئی، علی سے اچھا رشتہ کوئی نہیں تھا. کہا کیسے کس نے رشتہ مانگا علی کا؟ کہا اللہ نے مانگا ہے. واحد نکاح ہے سیدہ کا، جو عرش پر بھی ہوا، فرش پر بھی ہوا. فرش پر نکاح محمد نے پڑھایا، عرش پر نکاح اللہ نے پڑھایا. جن ہستیوں کے نکاح اللہ پڑھائے، اللہ نے نکاح پڑھایا سیدہ اور علی کا. کچھ روایتوں میں کہ 7 مقامات پر ہوا، آسمانوں پر بھی ہوا، زمین پر بھی ہوا. آخری نکاح اللہ نے عرش پر پڑھایا، اس عروج پر فائز ہے. بی بی خدیجہ بڑی خوش ہوئی، اللہ نے رشتہ مانگا، آپ علی کے ساتھ پکا کر کے آ گئے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک کھلا. رسول نے کہا آدھی رات کو کون آ گیا؟ میں تو کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ میں معراج پر گیا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں، میں گیا بھی ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں. اب سرکار اپنے بستر سے اترے، نالین پہلی، دروازے پر گئے. دق الباب جو رہا تھا، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا تو سامنے علی کھڑے تھے. اس سے پہلے محمد کچھ کہتے، علی بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں سرکار کو معراج کی مبارک ہو،
معراج کی مبارک ہو۔ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں میں تو کسی کو بتا کر ہی نہیں گیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں، میں گیا بھی ہوں واپس بھی ہوں، اتنی بات ہو رہی تھی یا علی بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سیب نکالا، کہا یہی سیب ہی تو اکٹھے کھایا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب آپ دیکھیے کیونکہ سیدہ کا رشتہ اور علی کی ولایت بلا فاصلہ، اس لیے جب آپ نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اس سورت میں 10 لفظ ہیں اور اس میں 5 لفظ ایسے ہیں جو قرآن میں دوبارہ استعمال ہوئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شانیہ کا ابتر، یہ 5 لفظ دوبارہ اللہ نے کئی قرآن میں استعمال نہیں کیے۔ نہ کوئی نا وانحر شانیہ کا ابتر، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ جو سورت سیدہ سے منسوب ہو اس کے لفظ بھی دوبارہ استعمال کرو، اس کے لفظ بھی دوبارہ استعمال۔ اور آپ نماز میں سورت پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اس آیت میں لفظ قرآن کا کہیں پر استعمال ہی نہیں ہے ظاہری طور پر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بھائی اگر نے لفظ قرآن استعمال کرنا ہوتا اللہ کر سکتا تھا، اللہ نے باقی جگہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، ہم نے یہ نازل کیا روح الامین کے ذریعے۔ مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن میں یہ نازل کیا۔ وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن میں شفا ہے مومن کے لیے۔ بھائی اللہ نے جہاں پر بتانا تھا بتا دیا۔ اس آیت میں اللہ نے لفظ قرآن کا استعمال کیا اور لفظ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے۔ اور توجہ کریں، اب میں نا ادھر ادھر نہیں جاؤں گا تاکہ اب آپ وصول کریں موتی تو بڑی مہربانی، نہ کریں تو میری دعا پھر بھی آپ کے لیے ہے۔ یعنی اس آیت میں بنتا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا کس کے لیے؟ لیلۃ القدر کے لیے۔ اس آیت میں یاد رکھیے گا جو قرآن ہے نا، قرآن وہ مونس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو؟ مذکر ایک ہوندے مونس، قرآن مونس کا صیغہ ہے عربی میں۔ قرآن میں جب بھی لفظ قرآن ہے تو مونس کا صیغہ ہے۔ اس آیت میں مونس کا صیغہ نہیں، اس آیت میں صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یعنی صحیح کوئی ہستی ہے جو واحد ہے، کوئی ہستی ہے جو مذکر ہے، اور وہ جو ہستی واحد مذکر ہے وہ غائب بھی ہے، وہ غائب بھی ہے۔ یعنی کوئی واحد مذکر غائب ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس واحد مذکر غائب کو نازل کیا، کس کے لیے؟ لیلۃ القدر کے لیے۔ یہ تو میرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا قدر سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر سے مراد کہ یاد رکھنا یہ جدتنا فاطمہ زہرا، لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ امام نے فرمایا تو ہر رات بی بی کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیے گا۔ تو کیا کہا کہ یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب ڈھونڈو کون ہے؟ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا سے مولا یہ اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ نازل ہو جو غائب بھی ہے، مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے؟ کس کے لیے نازل ہو؟ بطول کے لیے۔ میرے امام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے عرش پر علی کو کہا تھا کہ عرش کو چھوڑ اور فرش پر جا، نہیں تو بطول کا تیرے علاوہ کف کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے۔
صبر کریں میرے ساتھ، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. اور پھر اب خدا قرآن میں کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. ایسا کیا میں نہیں بچوں کو پتا ہوگا بتائیں. اور ہاں کیا بات، وما ادراک، تمہیں کیا ادراک، اور تمہیں کیا ادراک اللہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ سیدہ کیا ہے. یعنی اگر آدم پڑھے، اللہ آدم کو کہتا ہے تجھے کیا پتا بطول کیا ہے. کائنات میں کوئی بھی حجت یہ جملہ پڑھے، کوئی بھی معصوم یہ جملہ پڑھے، تو اللہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ بطول کیا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ بطول کیا ہے. یعنی کسی کو نہیں معلوم بطول کیا ہے، اور جو کہہ رہا ہے اس کا معنی ہے اسے معلوم ہے. جسے کسی کے بارے میں معلوم ہونا وہی لوگوں کو کہتا ہے تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے. یعنی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ کہتا ہے میرے علاوہ، فقط میرے علاوہ بطول کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے تو بطول کا سلب باقی نبیوں کے سلبوں میں نہیں رکھا. اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا ہم تیرا معصومین پوری کائنات پر حجت ہے، اور جو ہم پر حجت ہو اسے بطول کہتے ہیں. تمہیں کیا ادراک کہ سیدہ کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مولوی نے ترجمہ کیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. بھئی کون سے 1000 مہینے؟ جنوری فروری مارچ اسو کتے جیٹھ ہاڑ یا فارسی مہینے ہمارے لوگوں نے ترجمہ اب اپنوں سے لیں گے نا تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے. کیا وہ جیوش کے منتھ ہیں؟ یہ کون سے مہینے؟ بھائی یہاں پر مولوی نے ترجمہ کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مادرہ کا مال لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر. یہاں پر شہر کے معنی لیے مولوی نے مہینے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب زمین و آسمان نہ تھے اِنَّا عِدَّتَا اَسْنَا عَشْرَ، ابھی سورج اور چاند نہ تھے، شہروں کی تعداد 12 تھی. اِنَّا عِدَّتَا اَسْنَا عَشْرَ کہ جب سورج اور چاند نہ تھا شہروں کی تعداد 12 تھی. یعنی اگر یہاں پر ترجمہ کیا جائے شہر کا مہینہ تو پھر یہ بنے گا سورج اور چاند نہ تھے لیکن مہینے 12 تھے. بھئی مہینے تو منحصر ہوتے ہیں سورج اور چاند کی گردش پر. معلوم ہوا یہاں پر وہ مہینے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. یہاں پر شہر سے مراد کچھ اور ہے جو اس وقت تھے جب نہ سورج تھا نہ چاند تھا. معلوم ہوا یہاں پر شہر سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو. شہر سے مراد وہ ہے جو ابھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا لیکن شہر 12 تھے. نہ سورج تھا نہ چاند تھا، شہر 12 تھے. میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائے خدا قرآن میں جو لفظ شہر استعمال کرتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا شہر سے مراد ہے امام. تو چاہتا ہوں شہر سے مراد ہے امام. اللہ قرآن میں کہتا ہے نہ جب سورج تھا نہ چاند تھا، اماموں کی تعداد 12 تھی. نہ تھا تو اماموں کی تعداد کتنی تھی؟ 12 تھی. تو شہر سے مراد ہے امام. اور تھک کے نہ سنیں بھائی. اور آپ کیا پڑھتے ہیں سورۃ القدر پڑھتے ہوئے وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی بطول 1000 اماموں سے افضل ہے. یعنی بطول 1000 اماموں سے افضل ہے. دلیل دوں؟ تھک کے نہ سنیں. بہت بڑی دلیل. ایسی دلیل خدا کی قسم
کہ اگر کوئی شک کرے تو گنجائش نہیں رہے گی اس دلیل کے بعد. یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سیدہ 1000 اماموں سے افضل ہے, 1000 اماموں سے افضل ہے. اگر بطول امامت سے افضل نہ ہوتی, اگر بطول امامت سے افضل نہ ہوتی تو یاد رکھنا مباہلے کے موقع پر, یاد رکھنا افضل نہ ہوتی تو مباہلے کے موقع پر علی آگے ہوتے, سیدہ پیچھے ہوتی. لیکن نہیں, کیونکہ بطول اماموں سے افضل ہے اس لیے سیدہ آگے تھی, علی پیچھے پیچھے چل رہا تھا. بلندر صلوات پڑھیں. بڑھتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. یعنی اس رات فرشتے امر لے کر نازل ہو. یعنی امر سے مراد ہے رزق, امر سے مراد ہے موت, امر سے مراد ہے حیات, امر سے مراد ہے زندگی, امر سے مراد ہے اولاد. یعنی فرشتے سیدہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ کسے رزق دینا ہے, کسے اولاد دینی ہے, کسے زندگی دینی ہے, کسے حیات دینی ہے, کسے موت دینی ہے, کسے بادشاہت دینی ہے, کسے بخشش دینی ہے, کسے عشق دینا ہے, کسے معرفت دینی ہے, کسے مودت دینی ہے, کسے قربت دینی ہے. کب تک فرشتے کب تک پوچھتے رہیں گے؟ یہ کب تک پوچھتے رہیں گے؟ یہ حتی مطلع الفجر, جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. یہ حتی مطلع الفجر, یعنی سیدہ آدم سے لے کر قیامت تک کائنات کو رزق دیتی رہے گی. لیکن اللہ بتا رہا ہے کب تک رزق دے گی؟ یہ حتی مطلع الفجر, جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. امام سے پوچھا کہ مولا یہ فجر سے مراد کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا فجر سے مراد ہمارا پارواں بیٹا قائم ہے. یعنی جب تک قائم ظہور نہیں ہوگا, قائم ظہور نہیں کرے گا, بطول رزق بھی دے گی, اولاد بھی دے گی, صحت بھی دے گی. جو ہے آپ حضرات ماشاءاللہ. یہ حتی مطلع الفجر, جب تک سیدہ کا بیٹا قائم ظہور نہیں کرے گا, سیدہ یہ سب کچھ دے گی. یاد رکھیں یہ جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں نا, یہ حق مہر ہے بطول کا, اور یہ حق مہر لکھ کر دیا ابو تراب. صحیح حق مہر میں وہی چیز لکھی جاتی ہے جب تک ملکیت آپ کے پاس نہ ہو. آپ شادی کریں, حق مہر لکھ کر دیں, اور جو حق مہر لکھ کر دیں اس کا وجود نہ ہو تو دھوکہ ہو جائے گا. اور علی نے یہ کل زمین حق مہر لے کر دی جس پر تم چل رہے ہو. تم نے اپنے اپنے ٹوٹے بنائے ہوئے ہیں, اپنے اپنے ملک بنائے ہوئے ہیں, اپنی اپنی سرحدیں بنائی ہوئی ہیں. یہ رقبہ ہمارا ہے, یہ رقبہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہمارا ختم ہو جائے گا. تو چاہتا ہوں جس کی زمین ہوگی اسے واپس ملے گی, جس کی زمین ہوگی اسے واپس ملے گی. اور یہ تو کرم کا مزاج رکھتے ہیں, ان کا مزاج تو وحدانیت والا ہے. بھئی جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ گھر کدھر ہے, بھئی اللہ نے دیا ہے, ایسے کہتے ہیں. گاڑی اللہ نے دی ہے, اور کس دن اللہ میں نے بندہ بھیج دیا گھر واپس کرو. واللہ بول رہے ہیں, واللہ بول رہے ہیں. کس دن میرا گڈی کیا پوچھتے کس کی ہے, پیسے کئی بھرے ہوتے ہیں, کاغذات دنیاوی معاملات خود کی ہوتے ہیں. پوچھتے کہ اللہ نے گاڑی دی ہے, پتہ ہے نا اللہ نے مانگنا نہیں, جو نہیں کیا آپ نے, پتہ ہے نا اللہ نے مانگنا نہیں. گھر کسی دیا اللہ نے دیا ہے, توجہ, پتہ ہے نا مانگنا نہیں, کیونکہ اللہ کی صفت میں کریمی ہے. اللہ خدا کی قسم سب کچھ دے دیتا ہے, ہوتا اللہ کا ہے, قبضے بندے کر لیتے ہیں. لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں کو نہیں بھیجتا مجھے واپس کرو. یہی مزاج آل محمد نے پایا ہے. زمین ہے علی کی, حکومتیں ہیں بندوں کی. علی نے کبھی بندہ نہیں بھیجا میری زمین واپس کرو. وقت دیا ہوا ہے تاکہ ہمیں مان لو, میں ہماری زمین پر رہتے ہوئے نہیں مانو گے تو میرا قائم آئے گا.
اور اسی زمین پر حق مہر جتوائے گا، اپنا حق جتوائے گا جو اس کی دادی کا حق مہر تھا۔ بھائی یہ زمین حق مہر سیدہ کی پوری زمین، اور اس زمین سے اگتا ہے رزق اور کھاتے ہیں بندے۔ یار بطول کی زمین سے نکلے ہوئے رزق کو کھا کر پھر بھی تم سیدہ کو نہیں مانتے تو خدا کی قسم کم از کم وہی بندہ پھر نمک حرام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حسین باقی اور ان ہستیوں نے کبھی بھی ایسی جگہ اپنی قبر نہیں بنائی جب تک اسے خرید نہ لیا ہو۔ ظاہری طور پر مالک تو تھے کیونکہ حسین کا باپ ابو تراب تھا، کربلا کی زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کرم کی انتہا تھی، پھر بھی وہاں پر زمین خرید لی۔ اب سرکار جب سب سے پہلے مدینے میں داخل ہوئے ہجرت کر کے تو اونٹنی پر علی بھی سوار تھے، محمد بھی سوار تھے۔ ایک اونٹنی پر دو معصوم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آخری نبی، ایک پہلا امام، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار۔ ہر صحابی نے مدینے میں داخل ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں۔ نبی نے کہا ہم وہاں جائیں گے جہاں ہماری اونٹنی بیٹھے گی۔ مولوی کہتا نبی کو تو غیب کا علم نہیں، مولوی سے اچھی تو نبی کی اونٹنی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بھائی مولوی سے اچھی تو نبی کی اونٹنی جو غیب کا علم جانتی ہے۔ اور نبی کی اونٹنی گھومتے ہوئے ایک میدان میں رکی، وہاں رک کر بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی تو نبی نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ ایک صحابی نے کہا میری۔ نبی نے کہا قیمت بتا، اس نے قیمت بتائی، سرکار نے بیٹھے بیٹھے قیمت دی۔ جب قیمت ادا کر دی اب نبی نے علی بادشاہ کو اپنا عصا دیا اور عصا دے کر کہا علی اترو، مجھ سے پہلے اترو، جہاں تم اپنا پہلا قدم رکھو وہاں نشان لگانا، جہاں تم نشان لگاؤ گے میں محمد وہاں مسجد نبوی بناؤں گا۔ یعنی مدینے میں آئے تو وہ جگہ پہلے خریدی، امام رضا گئے تو جگہ خریدی، علی بادشاہ کا جہاں روزہ ہے جو گھر ہے وہ جگہ خریدی، مالک ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ والا مزاج پایا۔ اللہ بھی دے کر یہ نہیں کہتے واپس کرو، یہ مالک ہو کر یہ نہیں کہتے ہماری زمین چھوڑو، یہ چھڑوائیں گے تب جب ان کا وارث آئے گا۔ پھر مرلے ملک بارڈر یہ ہر چیز پھر مبرہ ہو جائے گی، پھر فقط قائم ہوگا اور غازی کا علم لہرائے گا۔ اور یہ حق سچ ہونا ہے۔ دنیا جتنا گھوم چڑکڑا کر لے، گھوم چڑکڑا ہے نا، جتنا چرخہ گھما لے، جتنا سوشل میڈیا پر گھوم پھر لے، حق حق رہے گا، سچ سچ رہے گا، اور حکومت مالکوں کی ہی قائم ہوگی، اور اس وقت حساب لیا جائے گا، اور اس وقت حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم زمین، یہ جو زمین جس میں سے اناج اگتا ہے، یہ زمین رزق پیدا کرنا بند کر دیتی اگر حسین اصغر کا خون زمین پر گرنے دیتا۔ اگر حسین اصغر کے خون کو زمین پر گرنے دیتا، زمین نے یہی کہا تھا حسین اصغر کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک اناج نہیں اگے گا، اس پر چلنے والی مخلوق بھوکی مر جائے گی۔ کتنے احسانات بھولو گے تم حسین بادشاہ کی، کتنے احسانات بھولو گے، اتنا بڑا حسین نے احسان کر دیا تجھے پھر بھی قدر نہیں، تیری نسلیں ختم ہو جاتی اگر زمین اناج نہ اگاتی۔ اور حسین بادشاہ نے جب اصغر کے خون کو عرش کی جانب پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا اوپر نہ پھینکنا، آسمان بارش نہیں برسائے گا، ہوائیں چلنا بند ہو جائیں گی، بادل آنے رک جائیں گے۔ عدالت زمین اور آسمان نے منت کی تھی حسین سے۔ حسین کتنا کریم ہے، حسین نے وہی خون اپنے چہرے پہ لگا لیا، کیوں؟ تاکہ نبی کی امت بچ جائے، اور فیصلہ قیامت تک ہم پر چھوڑ دیا
کہ کون اس ذکر کو سن کر ہماری طرف آتا ہے اور کون ہم سے دور جاتا ہے. ظلم کی انتہا ہے کربلا میں. 6 مہینے کا علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر رجب کے مہینے میں اصغر دنیا میں آیا اور رجب کے مہینے میں سفر پہ روانہ ہو گیا. 2 محرم کو کربلا پہنچا. 7 کو پانی ختم ہو گیا اور 10ویں کے دن مکمل 6 مہینے کا ہو گیا. یعنی علی اصغر کو ساری زندگی رہنے کے لیے گھر نصیب نہ ہوا. علی اصغر کو ساری زندگی رہنے کے لیے گھر نصیب نہ ہوا. کربلا میں جو جتنا بڑا بہادر ہوتا تھا نا وہ اتنی دیر سے شہید ہوتا تھا. اللہ جانے کس درجے کا اصغر بہادر تھا کہ سب شہید ہوئے پھر اصغر شہید ہوا. سب شہید ہوئے پھر اصغر شہید ہوا. آپ کربلا جائیں زیارتوں پر, آپ کو وہاں روزہ امام حسین ملے گا, غازی سرکار کا روزہ ملے گا, اونا محمد کا روزہ ملے گا, ٹیلہ زینبیہ ملے گا, مقام علی اکبر ملے گا, مقام غازی سرکار ملے گا. حضرتارو آپ جانتے ہو اصغر کی قبر کہاں ہے؟ اصغر کی قبر کہاں ہے؟ حضرتارو یاد رکھنا جب شام غریبہ آئی تھی نا تو اس رات کو ہر لاش کا وارث آیا تھا. اکبر کی بھی لاش کا وارث آ گیا تھا, عباس کی بھی لاش کا وارث آ گیا. حضرتارو حر کی لاش کا بھی وارث آیا, حبیب کی لاش, جون کی لاش کا بھی وارث آ گیا. غربت کی انتہا دیکھیے کہ اس رات کربلا میں 2 لاشیں لوارث رہ گئے. شرم کر کے مت رونا, نامی کی رات ہو گئی. اصغر بڑا پیاسا ہے, اصغر بڑا پیاسا ہے. ماتم کرتے ہو, آنسو بہاتے ہو, اصغر کی ماں کو اصغر کا پرسہ دو. 2 لاشیں لوارث رہ گئے. کون کون سے؟ ایک حسین کا لاشا, ایک اصغر کا لاشا. ان لانتیوں نے ارادہ کیا کہ اصغر کی لاش کو, لانتیوں نے ارادہ کیا کہ حسین کی لاش اور اصغر کی لاش کو پامال کرتے ہیں. ان کا ارادہ کرنا تھا یا حسین موجے سے اٹھے اصغر کو سینے پہ سلایا. حسین موجے سے اٹھے یا اصغر کو سینے پہ سلایا, یا سینے پہ سلانا تھا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. اب قیامت تک اصغر حسین کے سینے میں دفن رہے گا. قیامت تک اصغر حسین کے سینے میں دفن رہے گا. عزیزانو, یہ وہ علی اصغر کربلا میں جب سب شہید ہو گئے نا, سب شہید ہو گئے. اکبر چلا گیا, عباس دریا کے کنارے سو گیا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے, اکلوتا حسین رہ گیا. اب عالم غربت دیکھی حسین کی, اکلوتا حسین رہ گیا. 9 لاکھ فوجیوں کے سامنے آیا اور آ کر خطبہ دیا. خطبہ دیتے دیتے حسین نے روتے ہوئے اعلان کیا, حل من ناصریان سرنا, ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی؟ اللہ جانے رسول کے اسلال پر کتنی غربت آ گئی تھی کہ صحرا میں تنہا بطول کا لال رو کر کہتا ہے کوئی جو میری مدد کرے. عزیزانو, یہ آواز اصغر کے کانوں میں پڑی, یہ آواز اصغر کے کانوں میں پڑی. اصغر جھولے میں لیٹا ہوا تھا. جیسے ہی حسین کی یہ صدا اصغر کے کانوں میں پڑی, اصغر اچھل کر زمین پہ گر گیا. آپ نے توجہ نہیں کی. اصغر نے یہ جملے سنے, اصغر نے اپنے آپ کو اچھالا اور جھولے سے نکل کر نیچے گر گیا. یہ اصغر کی ماں تڑپ کر دوڑتی ہوئی اصغر کے پاس آئی, اٹھایا, پھر جھولے میں ڈالا. یہ اصغر نے پھر گرایا, پھر ڈالا, پھر گرایا. یہ جب اصغر جھولے میں نہ جانے لگا نا تو اس وقت اصغر کی ماں نے روتے ہوئے حسین کو بلایا. حسین قریب ہے, رو کر کہہ دیا, جب سے تو نے غربت کا نعرہ لگایا ہے اصغر جھولے میں نہیں سوتا. جب سے تو نے غربت کا نعرہ لگایا ہے اصغر جھولے میں نہیں سوتا. حسین رو کر کہتے ہیں اب اس کی بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے, بس اصغر کی قربانی رہ گئی ہے, اس کے بعد پھر میں بھی چلا جاؤں گا. بس اظہر حسین رو کر بی بی کو کہتے ہیں تو اصغر کو تیار کر. اب اپنے ایمان سے بتاؤ 6 مہینے کا بچہ کتنی تیاری ہوتی ہے. ماں نے کرتا پہنایا
और छोटी सी पगड़ी सर पे बांध दी, क्योंकि जब कासिम लड़ने गया तो पगड़ी बांध कर गया था, अकबर लड़ने गया तो पगड़ी बांध कर गया था, सब पगड़ी बांध कर गए थे। लेकिन 6 महीने के बच्चे के सर पर कितनी सी पगड़ी आती है। बीबी ने पगड़ी बांधी और हुसैन के हवाले असगर को कर दिया और रोते हुए कहा, जहाँ जी चाहता है ले जा मेरे असगर को, जहाँ जी चाहता है ले जा। अब हजारों हक कीजिएगा, रोना नहीं तो सर झुका दीजिएगा। हुसैन बादशाह ने असगर को उठाया ऐसे, जैसे बच्चे को उठाया जाता है। हुसैन बादशाह ने असगर को ऐसे उठाया, खैमे से बाहर जाने लगे। ये असगर की मां रोकर कहती है, हुसैन बादशाह को रोकर मिन्नत करती हूँ, आखिरी मिन्नत करती हूँ, एक काम तो कर। हुसैन बादशाह ने कहा, हुक्म कर। कहा, मौला तू असगर को लेकर जा तो रहा है, मिन्नत ये करती हूँ असगर को ऐसे ना उठा। हाय करके सुन, शर्म करके मत रो, असगर को ऐसे ना उठा। हुसैन रोकर पूछता है, बीबी मैं कैसे उठाऊं? रोकर कहती है, तो असगर को ऐसे उठा। मैंने कह लिया, तूने सुन लिया। अल्लाह जाने असगर की माँ के सीने में क्या गुजरी होगी, तो असगर को ऐसे उठा। हुसैन पूछते, उससे क्या होगा? बीबी रो कर कहती है, तो असगर को मैदान में लेकर जाएगा, मैं असगर का चेहरा देखती रहूंगी। जब तक असगर नजर आता रहेगा, अल्लाह जाने फिर असगर मुझे देखना कब नसीब हो। जब वो मैदान में गया, वापस ना आया। अज़दार हुसैन असगर को लेकर जाने लगे, या फिर दौड़ कर असगर के पास आई, रोकर कहती है, हुसैन बादशाह से मुझे असगर के कान में कुछ कहना है। जब असगर के कान में आहिस्ता से कहती है, असगर याद रखना तो कनीज का बेटा है, ये बतूल का बेटा है। याद रखना तो कनीज का बेटा है, ये बतूल का बेटा है। हुसैन को करबला में आंच ना आए, अगर हुसैन को आंच आ गई तो तुझे माफ नहीं करूंगी। मुस्कुराया, बीबी समझ गई, वादा ले लिया 6 महीने के बच्चे से। अब अज़ादारों तसव्वुर करो, 9 लाख फौजी खड़े हैं, उनके जानवर भी खड़े हुए हैं, दरियाए फुरात बह रही है। हुसैन बादशाह ने असगर को हाथों पर उठाया, ऐसे बुलंद किया जैसे कारी कुरान को बुलंद करता है। हुसैन ने असगर को उठाकर बुलंद करके रोते हुए जुमला कहा, यजीदियों कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे जानवर पानी पीते हैं। शर्म करके मत रो, शर्म करके मत रो। तुम्हारे जानवर पानी पीते हैं, तुम्हारे घोड़े पानी पीते हैं, कुछ तो हया करो। मेरा 6 महीने का बच्चा प्यासा है, प्यास से इसके होंठ खुश्क हो गए हैं, सिर्फ 2 घूंट पानी दे दो। अल्लाह जाने कितनी गुर्बत थी हुसैन पर, हुसैन रो कर कहते हैं, मुझे 2 घूंट पानी दे दो, मेरा बच्चा बड़ा प्यासा है। अरे जब हुसैन ने ये ऐलान किया, उम्र साद आगे बढ़कर अल्लाह उस पर लानत करे, इसने मौला की तौहीन करते हुए जुमला का, हुसैन प्यास खुद लगी है, नाम बच्चे का लेता है। शर्म करके मत रोना, हाय करके रोता आना। अज़ादारों आज बड़ी रात है, कोशिश करना आज की रात और कल की रात हंसना ना। बड़ी बेचैन हुई असगर की माँ, बड़ी बेचैन है अकबर की माँ, बड़ी बेचैन है उन मोहम्मद की माँ। मातम करते हो, पुरसा देते हो। अज़ादारों वो कहता है, प्यास खुद लगी है, नाम बच्चे का लेता है। इतना कहना था, या हुसैन ने असगर को देखा, पहली मर्तबा असगर ने लब हिलाया, असगर ने लब हिलाया। असगर आहिस्ता से कहता है, बाबा ना तुम माँ से पूछ, ना मैं माँ से पूछता हूँ, मुझे लिटा जमीन पर, मैं कोई इस्माइल थोड़ी हूँ जो माँ से पूछना पड़ेगा। लिटा जमीन पर, जैसे चाहे पानी मांग, जैसे चाहे पानी मांग। हुसैन कहता नहीं, वो कहते हैं जब तक असगर नहीं मांगेगा। कहा बाबा बस लिटा जमीन पर। या हुसैन बादशाह ने असगर को तपती रेत पर लिटाया। हुसैन बादशाह ने असगर को तपती रेत पर लिटाया, फिर उठाया, फिर लिटाया, फिर उठाया। असगर नन्हे से हाथ जोड़ कर, बाबा लिटा कर उठाता क्यों है? असगर रो कर जब कहता लिटा कर उठाता क्यों है? हुसैन रो कर कहता, बेटा याद रखना, करबला की रेत बड़ी गर्म है। हाय करके सुन, करबला की रेत बड़ी गर्म है, तेरा जिस्म बड़ा नरम है, मैं असगर तुझे कैसे रेत पर लिटाऊं? असगर रो के कहता, ना बाबा आप मुझे लिटा जमीन पर। अब मातम की तैयारी करते आओ। हुसैन ने असगर को जमीन पर लिटाया। असगर ने अपना चेहरा क़ौम अश्किया की जानिब किया। अब हुसैन ने कहा, असगर पानी मांग। या असगर ने लब हिलाए, ऊंची आवाज में असगर ने रोते हुए कहा, अल अताश, अल अताश, अल अताश। इतना
اتنا جملہ کہنا تھا، یہ اصغر کی ماں توڑتے ہوئے خیمے کے قریب آئی، رو کر کہتی اصغر پھر بول۔ بچے پہلی مرتبہ بولے ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے، بچے پہلی مرتبہ بولے ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ جانے تو پھر کب بولے گا؟ اصغر پھر بول۔ اصغر پھر کہتا الاتش۔ جب اصغر نے الاتش کہا اس وقت یزید کی فوج میں ہلچل مچ گئی، یزیدی فوجی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ عمر سعد اللہ تجھ پہ لعنت کرے، کہ جنگ میں 6 مہینے کے بچوں کو بھی لایا جاتا ہے؟ عمر سعد گھبرا گیا، اگر اصغر بولتا رہا یہ فوجی بھاگ جائیں گے۔ عمر سعد فوراً آیا ہرملا کے پاس، ہرملا کو کہتے جلدی کر، تیر کمان سے لگا اور اصغر کے کلام کو ختم کر دیا۔ ماتم کرتے ہو لازمت للہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو عمر سعد کہتا ہرملا کو جلدی کر، تیر کمان میں لگا، اصغر کے کلام کو ختم کر دیا، اصغر کے کلام کو قطع کر۔ اس لانتی نے جانتے ہو کوئی عام تیر نہیں چلایا، اس لانتی نے وہ تیر چلایا جو عرب کے بدوؤں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا یہ تیر صرف اور صرف بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے چلایا جاتا تھا، اونٹوں کے لیے چلایا جاتا، ہاتھیوں کے لیے چلایا جاتا تھا۔ یہ وہ تیر تھا جس کی 3 نوکیں تھی، اس تیر کو کھڑے ہو کر نہیں چلایا جاتا تھا، یہ بھاری اتنا ہوتا تھا، اس کو چلانے کے لیے ایک گھٹنا زمین پر لگنا پڑتا تھا اور ایک زانوں پر ہاتھ لگانا پڑتا تھا۔ یہ جب ابو اصغر نے کہا نا الاتش الاتش، عمر سعد نے فوراً کہا ہرملا کو جلدی کر، اس کے کلام کو ختم کر۔ بس عزادارو ہرملا نے تیر کو کمان میں لگایا، پہلا نشانہ لیا خطا گیا، دوسرا نشانہ لیا خطا گیا، تیسرا نشانہ لیا خطا گیا۔ عمر سعد کہتا ہے ہرملا کو مچھلی پانی سے منہ نکالتی ہے تو نشانہ لے لیتا ہے، تجھ سے ایک بچے کا نشانہ نہیں لیا جاتا۔ ہرملا کہتا ہے عمر سعد کو اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ہائے کر کے جملہ سننا، میں جب بھی نشانہ لیتا ہوں کبھی بطول آ جاتی ہے، کبھی رسول آ جاتے ہیں، میں جب بھی نشانہ لیتا ہوں کبھی کالے پھڑکے والی مستور آ جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ مار میرا 6 مہینے کا اصغر ہے، کبھی رسول آ جاتا ہے کہتا ہے نہ مار اصغر پیاسا ہے۔ اگر دارے عمر سعد کہتا ہے ہرملا کو اللہ تجھ پہ لعنت کرے، چاہے بطول آئے چاہے رسول آئے تو نشانہ لے۔ اس لانتی نے تیر چلایا، یا اس کا تیر کو چھوڑنا تھا، یا اصغر کی ماں خیمے کے پاس آ کر رو کر کہتی اصغر ہوشیار، اصغر ہوشیار، میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں، خبردار تیر تیرے باپ کو لگنے نہ پائے ورنہ تجھے معاف نہیں کروں گی۔ یا تیر جیسے اصغر کے قریب آیا، اصغر حسین کی گود میں اچھلا، یا تیر اصغر کے اس گردن سے داخل ہوا، اس گردن سے نکلا، حسین کے بازوں میں تیر جا کے لگا، یا اصغر ننے سے ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں کی خیمے کی طرف روک کر کے کہتے اماں اصغر کو معاف کر دینا، تیرے بیٹے کی گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بڑا تھا، تیرے بیٹے کی گردن چھوٹی تھی۔ شرم کر کے کیوں رو رہا ہے؟ شرم کر کے کیوں رو رہا ہے؟ صدا تو غیر صدا، آج کی رات بھی شرم کرو گے، اگر آج نہیں روئے گا تو پھر تو کب روئے گا؟ ماتم کرتا اصغر کی ماں کو اصغر کا پرسہ بھی دیتا، حسین کو بھی اصغر کا پرسہ دیتا، کیونکہ کل تو نے علی اکبر کا پرسہ دینا ہے، بطول کو حسین کا پرسہ دینا ہے، پرسوں کی تیاری کرتا۔ عزاداروں پس حسین نے جب اصغر کی لاش کو اٹھایا، حسین نے کوئی لاش دفن نہیں کی، بس اصغر کی لاش کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑھا کھودا، گڑھا کیا کھودنا تھا، حسین نے ریت کو ہٹانا شروع کیا، اصغر کو اس میں ڈال کر اوپر سے ریت ڈال دی،
असगर को दफन भी कर दिया, ऊपर से रेत भी डाल दी। अल्लाह जाने क्या हाल हुआ होगा हुसैन का। जब हुसैन असगर पे रेत डाल रहा था, उसी वक्त रसूल आए थे बतूल के पास और आंखों पे हाथ रख के कहते बतूल करबला छोड़ दे। हुसैन जाने असगर जाने हमारा काम नहीं है। ये असगर की पहली शहादत थी। दूसरी शहादत कब हुई? जब शाम गरीबा के वक्त लानती का लाशों को गिनो, सब लाशों को गिना गया, लानती कहते एक लाश कम है। ऐलान किया करबला की जमीन को खोदना शुरू करो। इन्होंने नेज़े लिए, 70,000 नेज़ेबाजों ने करबला की जमीन पर नेज़े मारना शुरू किए। एक जालिम का नेज़ा असगर के सीने पे लगा, या असगर के सीने पे लगना था, उसने नेज़े को उठाया। या हुसैन का कुरान नेज़े के ऊपर था। असगर की माँ खैमे के दरवाजे पे गिरी, रो कर कहती है हुसैन मेरा असगर फिर मारा गया, मेरा असगर फिर मारा गया। मातम करते हो, पुरसा देते हो, शर्म करके क्यों रहो? जब तक नहीं रोया मैं माफी मांग रहा हूँ। रिवायत बहुत सख्त है, सदात और गैर सदात से। तीसरी मर्तबा असगर कब शहीद हुआ? हाय करके, अब जुमला सुनना, हाय करके। अब अज़दारो तीसरी मर्तबा असगर तब शहीद हुआ जब लानतियों ने सब सरों को उनके जिस्मों से जुदा करना शुरू किया। लानतियों ने हुसैन के सर को जुदा किया, अली अकबर के सर को जुदा किया, अब्बास के सर को जुदा किया। जब ये लानती असगर की लाश के पास आया, इसने खंजर निकाला ताकि असगर के सर को जुदा करूं। एक मर्तबा खंजर को गर्दन पे रखा, मुस्कुरा कर कहता है कि खंजर छोटा है, प्यास ज्यादा है। इस लानती ने कयामत का जुल्म किया। हाय करके जुमला सुनी, इस लानती ने असगर के मुकद्दस बालों में हाथ डाला। मातम करता शर्म करके मत रो। असगर की माँ को असगर का पुरसा दे। इस लानती ने असगर के मुकद्दस बालों में हाथ डाला, सीने पर हाथ मार, बालों में हाथ डाल के असगर की लाश को यूं उठाया, उठाकर असगर की लाश का रुख असगर की माँ के खैमे की जानिब किया। असगर की माँ मातम करके कहती है हुसैन मेरे असगर की खैर हो, हुसैन मेरे असगर की खैर हो। इस लानती ने खंजर को जमीन पर फेंका, इस लानती ने कयामत का ज़ल्म किया। इसने एक हाथ असगर के सर पे रखा, एक हाथ असगर के सीने पे रखा, इस जोर से झटका दिया कि असगर का सर जुदा हुआ। असगर की माँ खैमे में गिरी, रो कर कहती है हुसैन मेरा असगर फिर मारा गया।